अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हाल हैं भाईजान? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? खैर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्लाह के एहसान फजल करम। आप अपना तारुफ करेंगे? मेरा नाम है अब्दुल रज़ाक और ज़ात है बुगटी। बुगटी। जी हाँ। माशाल्लाह। कहाँ से? सक्कर से। सक्कर सालेपट ज़िला सक्कर है। जिला सक्कर से। अच्छा, आप वहाँ किसी मदरसे में भी तालीम हासिल की है? जी हाँ, मदरसे में थोड़ा पढ़ा है। दर्जा उला में इरशाद सरफ जो है, तो वो हमें हमको मुश्किल लगा, थोड़ा मुश्किल था, बाब याद नहीं हो रहे थे, जहन कमज़ोर था, तो फिर सख्ती की वजह से थोड़ा पढ़ नहीं सके, फिर हमने छोड़ दी। किसी मस्जिद में इमामत भी की है आपने? जी हाँ। कहाँ, किस जगह पे? जी, मस्जिद तो एक जगह ज़िला नवाबशाह बांधी में, तालका बांधी में। जिला नवाबशाह तालका बांधी में। जी हाँ। फिर आप यानी कैसे अहले हदीस हुए, इस तरफ राग़िब आप कैसे हुए? इस तरह बात है कि छोड़ा। हम जो है ना, मैं पहले था देवबंदी, फिर मदरसा भी उनके में पढ़ा, उनके मदरसे में, देवबंद के मदरसे में पढ़ा। जी हाँ। हमारे उस्ताद थे देवबंदी हनफी। एक दफ़ा हम बैठे हुए थे मदरसे में, ये जो उस्ताद हमारा था मौलवी मोहम्मद ज़करिया साहब, जी हाँ, ज़करिया भयो साहब, ये आलिम दीन भी और मुफ्ती भी था, बहुत बड़ा इल्मी शख्सियत, लेकिन ख़तीब नहीं है, इसी वजह से शायद मशहूर नहीं है, लेकिन दर्स व तदरीस के निज़ाम से माशाल्लाह बहुत पैठ था। उसने एक दफ़ा हम शागिर्दों को सबको नसीहत करते हुए ये बात समझाया कि सहीहुल बुखारी जो है ये कुरान पाक के बाद सब हदीसों का सरदार है, सबसे ऊपर फजीलत भी रखता है, शान भी रखता है, मतलब कुरान पाक के बाद जो है ना अहमियत इसका बहुत है, हदीसों का सरदार है। और ये इमाम बुखारी जो है इसमें जो है ना ज़ईफ़ रिवायत नहीं लिए, जो रिवायत लिए सब मजबूत सनद लिए। ये आपके उस्ताद साहब ने सारी आप बातें फ़ज़ाइल बुखारी का आपके सामने बयान की? जी हाँ, हमारे सामने बयान की। सही बुखारी उस्ताद ने फ़ज़ाइल बयान किए। उसके बाद क्योंकि हमारा इल्म का कोर्स तो मुकम्मल था नहीं, हमने सही बुखारी नहीं देखा। हमारे जो मौलवी हैं वो तो आखिर में पढ़ाते हैं, दस्तार फजीलत जो है ना सही बुखारी पढ़ा के फिर जो है ना फरागत कराते हैं आखिरी साल में। जी हाँ। तो फिर आप किस तरह यानी इसी तरह के मेरा जाना हुआ, मुझे मस्जिद मिला बांधी में, उधर मैं पेशमामत करता था। वो जो मस्जिद का मोहतम था उसका एक रिश्तेदार था अहले हदीस, उसका वहाँ आटा चक्की दुकान था, और मैं जो है ना थोड़ा उससे साइड होता था, क्योंकि हम देवबंद को हक पर समझते थे, और मैंने सोचा ये बातिल है, सबसे तो शिये से साइड होते थे। सारे फ़िरके जो हैं 73 फ़िरके, हमने समझा कि उनमें से जो हक है वो देवबंद है, तो सारे बातिल हैं। हम अहले हदीस से भी उससे मैं साइड हो रहा था। लेकिन एक दिन जो है ना मैं मस्जिद के मोहतम के बेटों के साथ उस अहले हदीस के दुकान पर गया न्यूज़ सुनने। उसके मस्जिद में उसके दुकान में जो है ना टीवी लगा हुआ था, न्यूज़ आते थे, तो मैं न्यूज़ सुनने गया। तो वहाँ पर मुझसे तो बात नहीं करता था, उसको पता था कि मुझसे बात करता ही नहीं है। मेरे घर में जो लड़का बैठा था उससे उसने जो है ना गपशप लगाई कि ये मौलवी साहब जो बैठा है इसका नमाज हदीस से साबित नहीं है। तो मुझे आया गुस्सा, मेरे पास मौलवियों के नंबर भी थे। मैंने जो है ना बोला कि अगर पहले तो ये बातिल है, मैं इसको इकरार करा लूँ, ये अपनी ज़बान से इकरार करे कि जो है ना मैं बातिल हूँ। मुझे हाँ, मैंने सोचा मैं जो है ना देवबंद अगर हक पर है तो आज इंशाल्लाह अहले हदीस बातिल साबित होगा, इसलिए मैंने टक्कर मारने की कोशिश की। मैंने बोला पहले आप अपना नमाज साबित करें, उसके बाद मैं मौलवियों से रब्ता करके इंशाल्लाह आपको अपना नमाज साबित करा के लूँगा। तो उसने बोला अगर मैं अपनी नमाज आपको सही बुखारी में दिखा दूँ तो। मैंने बोला फिर तो बात की हद हो गई, आप सही बुखारी में दिखा दें। उसने जब सही बुखारी में सब दिखाया, सीने पे हाथ बांधना, रफ़ा दैन, और जो है ना ज़ोर से आमीन, और इमाम के पीछे सूरह फातिहा, जब ये सारी चीज़ें साबित हो गई तो फिर जो है ना मेरा जहन जो है ना मसले के अहले हदीस की तरफ हुआ, और मैंने सोचा कि मैं अपने मौलवियों से राब्ते में रहूँगा। इस दौरान मैंने मौलवियों से राब्ते में था, मैंने नंबर लगा लिए। तो किसी ने बोला कि मैं मसरूफ़ हूँ, किसी ने जो है ना राब्ता ही नहीं किया, किसी ने बोला कि इसके साथ बहस नहीं करना, बहस नहीं करना। लेकिन अहले हदीस ने मुझको चैलेंज दिया कि आप जो है ना अपने देवबंदी मौलवी से इस बात का पूछें
کہ آپ مجھے بخاری شریف کا حنفی ترجمہ بتائیں، صرف حنفی ترجمہ، تو آپ جو وہ صرف حنفی ترجمے کا کمپنی کا نام بتائے. مجھے کہا آپ غریب آدمی ہیں، پیسے میں بھروں گا، کمپنی کا نام بتائے، میں حنفی بخاری شریف کا ترجمے سے لے کے آپ کے سامنے رکھوں گا. ان دونوں کا پھر ہم جو ہے نا تحقیق کریں گے کہ بھائی حنفیوں کا بخاری کیا کہتا ہے اور ہمارا بخاری کیا کہتا ہے، حنفیوں کا بخاری کون سا نقشہ پیش کرتا ہے اور ہمارا بخاری اہل حدیثوں کا کون سا نقشہ پیش کرتا ہے. جب میں نے اپنے استادوں سے جو ہے نا یہ سوال پوچھا تو میرے مفتی صاحب نے بولا کہ بھائی حنفی جو ہے نا بخاری شریف تو سب کا ایک ہے، کو حنفیوں کا الگ ہے اور اہل حدیثوں کا الگ ہے کیا؟ میں نے بولا جب ایک ہے تو پھر یہ نماز ہم کو دکھائیں. بولا دکھا تو لوں گا، لیکن میں بول رہا تھا صحیح بخاری صحیح مسلم ان دو احادیث میں سے دکھائیں. تو ہاں ان میں سند مضبوط ہیں، ضعیف روایت کوئی بھی نہیں ہے. اس نے بولا دکھا تو دوں گا، لیکن جو ہے نا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے نام سے تھوڑا اس بات کو تھوڑا جو ہے نا سائڈ پہ کر رہا تھا. ہاں اس لیے تو جو ہے نا میں نے بولا کہ مجھے اس میں سے دکھائیں تو میں واپس دیوبندی میں آؤں گا. تو میں نے اسے پوچھا کہ بھائی نماز جو ہے نا اس دور کا مسئلہ نہیں ہے، نماز امام ابو حنیفہ کے دور کا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر اس کا مقصد تو یہ تو نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حنفی ہے، حضرت عمر بھی حنفی ہے، حضرت عثمان بھی حنفی ہے، حضرت علی سوال انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، وہ کس کا مقلد بنے گا؟ تقلید کا جو مسئلہ ہے وہ ہم کو عالم دین سمجھا لیں. تو مفتی صاحب نے جو ہے نا بولا بیٹا ان باتوں کو تھوڑا آپ چھوڑ دیں، آپ میری بات کو سمجھیں. آئمہ سب حق پر ہیں، اس لیے جو ہے نا ہم امام ابو حنیفہ کا پیروی کرتے ہیں. میں نے بولا استاد جی جو ہے نا حضور علیہ السلام نے جو ہے نا فرمایا کہ بنی اسرائیل کے قوم میں 72 فرقہ ہو گئے تھے، تو میرے امت میں 73 ہوں گے، ان میں سے صحیح تو ایک ہوگا. تو ابھی ان میں سے بہت ہیں، حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، جعفری بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں. ہم کس کے ہاتھ پر بیعت کریں، کس کو جو ہے نا کس کو فالو کریں، ہم کس طرف جائیں؟ تو نماز تو ہمارے خطبوں میں لکھا نماز حنفی، تو اس کے مد مقابلے میں نماز نبوی کہاں گیا؟ صحیح بخاری تو ہم کو یہی نقشہ جو ہے نا پیش کرتا ہے ہمارے سامنے، یہی نماز. تو یہ مسئلہ درست ہے. یا استاد مفتی صاحب نے بولا کہ ان اہل حدیثوں سے جو ہے نا میرے اور آپ جیسے بندے، بڑا مفتی لیکن مجھ کو یہ بول رہا ہے، میں تو شاگرد ہوں، تو مفتی صاحب نے مجھے بولا کہ ان اہل حدیثوں سے جو ہے نا میرے اور آپ جیسے لوگ مناظرہ نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ ایک غلط لائن پر گئے. لیکن جو ہے نا بات یہ ہے یہ نماز صحیح بخاری سے ثابت ہے، میں نے بھی پڑھا ہے کیونکہ یہ حضور کی سنت ہے. میں نے بولا حضور کی سنت رہ نہ جائے، ہمیشہ کے لیے تو نہیں پڑھا، لیکن سنت صحیح بخاری میں موجود ہے اس لیے پڑھا میں نے بھی ہے. کبھی کبھار میں ہاں میں نے اس لیے میں نے بولا سنت رہ نہ جائے، اس لیے یہ سنت میں نے بھی اپنا لی ہے. بیٹا یہ نماز تو صحیح ہے. یہ مفتی تو صاحب آپ کو جی ہاں مفتی صاحب نے مجھے بولا ہے. تو اسی مسئلے پر میں بہت پریشان تھا. تو میں نے بولا پھر تو جو ہے نا حنفی بھی ہے، مالکی بھی ہے، جعفری بھی ہے، شافعی بھی ہے، حنبلی بھی ہیں، پھر ہم کون سے راستے پر جائیں؟ تو پھر جو ہے نا میں نے بولا کہ ہمارے اس اہل حدیث کو میں نے بولا کہ ہمارے مولوی خود کہتے ہیں قرآن میں نماز کا حکم ہے، حدیث میں طریقہ ہے. تو ابھی صحیح بخاری تو ہم کو یہی نقشہ پیش کراتا ہے. اور جو ہے نا اس لیے میں نے سوچا کہ صحیح بخاری بالکل یہی نماز جو ہے نا ہمیں نقشہ دکھلاتا ہے جو اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں. میں پہلے بالکل اہل حدیث سے سائڈ تھا، میں ان کا مخالف تھا. میں جو ہے نا ان سے نہ دعا نہ سلام، جو ہے نا ہم صرف ایک کو حق سمجھتے تھے. لیکن جب حق سامنے آ گئی اہل حدیث جو ہے نا مسلک، تو میں نے پھر مسلک اہل حدیث کو قبول کیا دلی طور پر. اور اس اہل حدیث نے جو ہے نا اسی دوران صحیح بخاری ترجمے کے ساتھ، صحیح بخاری ترجمے کے ساتھ دکھاتے ہوئے اس دوران جو ہے نا مجھ کو بولا کہ آپ کے جو تبلیغی کتاب ہے فضائل اعمال، اس میں جو ہے نا غلطیاں ہیں، اس میں گستاخیاں ہیں. میں نے بولا حضرت جی جھوٹ نہ بولیں، دلائل کے میدان پہ بات کریں. تو بولا اچھا صحیح بخاری آپ اپنے گھر سے اٹھا، فضائل اعمال آپ اپنے گھر سے اٹھا کے لائے ہو، فضائل اعمال تبلیغی کتاب؟ میں نے بولا جی مسجد میں پڑھا ہے، میں پیشوا ہوں. بولا ابھی میں اس کا آپریشن کرتا ہوں. تو حضرت نے جو ہے نا چیک کرتے ہوئے فضائل اعمال سے جو ہے نا فالٹ نکالے، بہت سارے فالٹ. تو ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی. تو اس کے بعد سید توصیف الرحمن راشدی صاحب کے کلپ دکھائے، اس میں جو ہے نا سید شاہ صاحب کا بیان کا موضوع ہے دیوبندی بریلوی مشترکہ عقیدہ. بالکل ہمارے اکابر
دیوبندی اکابر بریلی اکابر ان کا ایک نظریہ کتابوں سے ایک بالکل، تو اسی وجہ سے جو ہے نا میرا دل مسلک اہل حدیث کی طرف مڑ گیا۔ اچھا آپ سے ایک سوال تھا، آپ کسی لالچ میں اہل حدیث ہوئے ہیں، کوئی دنیاوی لالچ وغیرہ؟ خدا کی قسم اگر مجھے لالچ ہوتا نا تو میں بالکل گھر سے غریب ہوں اور میرا اتنا نہ قابلیت ہے نہ، ادھر مجھے 10,000 روپے ملتے تھے، لیکن میں نے اس 10,000 کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہوئے میں نے بولا میں جو نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں، جو نماز حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، میں جو نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میں 10,000 کے لیے حضور علیہ السلام کے مخالفت میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے اس 10,000 کو بھی سیٹ کر میرا رزق دینے والا اللہ ہے، کسی لالچ کو میں نے قبول نہیں کیا۔ اس سے پہلے بھی میں اہل حدیث سے سیٹ تھا، جب حق میرے سامنے آ گیا تو میں نے اس مسجد کو بھی چھوڑا، میں نے بولا لالچ کو چھوڑ دیں، یہی 10,000 کب تک چلے گا، کب تک چلے گا؟ اللہ کو دینا ہے تو ویسے دے گا، نہیں دینا ہے تو میں جو ہے نا اس لالچ کے بجائے کہ مجھے 10,000 مل رہے ہیں تو یہ مجھے نہ ملنا بہتر ہے، تو جو ہے نا یہ نماز میں چھوڑ کر میں سینے پہ ہاتھ رفع دین، میں پہلے 10,000 کو چھوڑ کر جو ہے نا بخاری پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے جو ہے نا لالچ کو چھوڑ کر اہل حدیث کی طرف آ گیا، تو اس لیے مجھے کوئی لالچ نہیں ہے۔ جی ہاں۔ اچھا ایک بات ہو رہی ہے، جب آپ کی یہ بات عام ہوگی سوشل میڈیا پر تو آپ پہ تو دیوبندی علماء وغیرہ جو ہیں مقلدین ہیں وہ تو آپ پہ دباؤ ڈالیں گے، پھر رابطہ کریں گے، لالچ دیں گے، آپ کو رابطہ کریں گے، دباؤ ڈالیں گے، پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ وہ جو دیوبندی یا مولوی حضرات ہیں وہ آپ کو لالچ دیں گے یا پھر دباؤ دیں گے آپ ہماری طرف واپس آ جائیں؟ جی تو اس کا آپ مقابلہ کر سکیں گے؟ دیکھیں جی، یہ مقابلے کی تو بات نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہر ایک انسان کی جو ہے نا خوشی کی بات ہے، کیونکہ یہ بات مشہور ہے ہمارے پاکستان میں کسی فرقے کے جو ہے نا حکومت کسی پر دباؤ نہیں ڈالتا، حتیٰ کہ اہل تشیع بھی موجود ہیں، حضرت ان کے نظریے کا بھی آپ کو پتہ ہے، اس لیے اہل حدیث ہونا اتنی بری بات نہیں ہے کہ کوئی مجھ پر دباؤ ڈالے گا، اگر ڈال بھی لے تو میں اس مسلک کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے حق ملا ہے، حق ملا ہے۔ اسی اہل حدیث مسلک کو میں اپنے ساتھ اسی پر ڈٹ کر کھڑا ہو کر قبر میں لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھ پر اگر کوئی دباؤ بھی ڈالے، اگر کوئی لالچ بھی دے تو میں اس کو سائڈ کر کے میں پہلے مسلک اہل حدیث کو فالو کروں گا، کیونکہ اس نے مجھ کو باقاعدہ دلائل سے بات کیا۔